حضور پر اعتراض نہیں کر رہا، جو بھی اعتراض کرتا ہے معراج پہ وہ اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں لے گیا ہوں، وہ قادر مطلق ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، حوا کو جنت سے زمین پر بھیجا، وہ بھی آئے نا زمین پر، تو یہ تو زمین سے آسمان کی طرف حضور تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کو سیر کرائی گئی، انبیاء کرام کی امامت فرمائی مسجد اقصی نبی کریم علیہ السلام نے، سارے نبی مسجد اقصی، حضور اوپر چلے گئے۔ یہ 3 حصوں میں جو معراج کرائی گئی ہے نا، یہ کیوں کرائی ہے یہ ذرا سمجھے۔ اگر یہ نقطہ آپ نے سمجھ لیا تو معراج سننے کا بڑا مزہ اور بڑا لطف آئے گا۔ 3 حصوں میں معراج کیوں کرائی نبی کریم نے؟ سیدھا مکے سے ہی آسمانوں پہ لے جاتا، لیکن رب ایسے لے کے نہیں گیا۔ اگر مسجد حرام میں نبیوں کو جمع کر کے نماز پڑھوائی اپنے محبوب سے، تو کیا مکے میں مسجد حرام میں نہیں رب پڑھوانے پہ قادر نہیں تھا؟ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو ظہور کے اعتبار سے 3 شانیں عطا کی، ایک شان بشریت ہے، ایک شان نورانیت ہے، اور ایک شان حقیقت ہے۔ اب یہ جو حضور کی 3 شانیں ہیں نا، میں بڑا آسان کر کے آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور بڑے غور سے یہ نقطہ سمجھنا ہے، باریک نقطہ ہے لیکن بالکل آسان کر کے سمجھاؤں۔ سدرہ سے آگے جو نبی پاک گئے نا، جہاں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا تھا، لو دنوت ان ملتن لترکت، امام شورانی نے لکھا ہے کہ جبریل نے ہاتھ باندھی کہ حضور میں اوپر نہیں جا سکتا، میری مجال نہیں، اگر میں انگلی کے پورے کے برابر بھی اتنا سا بھی اوپر گیا، اللہ کے انوار و تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دے گا، یہاں سے اوپر جانے کی میری مجال نہیں۔ گر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم، حضور میرے تو پر جل جائیں گے، میں تاب نہیں لا سکوں گا۔ تو جبریل کون ہے؟ نوری مخلوق، سارے بولیں جبریل کون ہے؟ اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کہ جو بشریت کی معراج تو ختم ہو گئی مسجد اقصی، اور بشریت میں سب سے اعلیٰ فرد کون ہوتا ہے؟ نبی، رسول اور پیغمبر۔ تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ نبی، رسول، پیغمبر۔ آدمیوں میں، انسانوں میں، بشروں میں اس سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں، سب سے اوپر درجہ انسانوں میں، بشروں میں کیا ہے؟ نبی ہونا، رسول ہونا، پیغمبر ہونا۔ تو بشریت کا اعلیٰ ترین فرد وہ تو انبیاء کرام ہیں، مرسلین اعظام ہیں، وہ پیغمبران اعظام ہیں، وہ تو سب رہ گئے مسجد اقصی، اوپر جانے والا کون تھا؟ وہ تو زمینی سیر ختم ہو گئی نا، بشریت وہاں معراج تکمیل پذیر ہو گئی۔ یہاں سے پھر شروع ہوتی ہے حضور کی شان نورانیت کی معراج۔ اللہ اکبر، سکون نہیں ملتا حضور کی شان سن کر، چہرے پہ رونق آتی ہے، دل کو سرور آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک کو اللہ نے اتنی عظمتیں دی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا کر شان بشریت کی معراج کو کمال کے آخری درجے پر پہنچا دیا، اور پھر مسجد اقصی سے سدرہ تک لے جا کر شان نورانیت کی معراج کو کمال کے آخری درجے تک پہنچا دیا۔ تو جس طرح
بشریت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ نبی، رسول اور پیغمبر۔ عالم نورانیت کا اعلیٰ ترین فرد کون ہے؟ جبریل امین۔ سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار سید الملائکہ حضرت جبریل امین، جو نبیوں کے پاس وحی لے کے آتے تھے، اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ سارے فرشتوں میں سب سے اونچا درجہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین۔ اب غور کرنا، عالم بشریت کا اعلیٰ ترین فرد نبی، رسول، پیغمبر مسجد اقصی رہ گئے، اور شان نورانیت کی معراج جب ختم ہوئی، شان حقیقت کی معراج شروع ہو رہی تھی، جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے اگر ایک بال کے سرے کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو شان نورانیت کی معراج یہاں ختم ہو گئی، کمال کے آخری درجے پہ پہنچ گئی۔ یہاں سے سدرہ سے حضور جب اوپر گئے تو کس شان کی معراج ہوئی؟ حقیقت کی شان، سارے بولیں شان، بلکہ اس کے لیے ایک اور آسان لفظ لاتا ہوں، حقیقت محمدیہ۔ حقیقت، لو جی میں دوبارہ پھر وضاحت کرنے لگا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ جائے نا، اگر سمجھے نا تو پھر تقریر کرنے کا فائدہ نہیں۔ اب دھیان آپ نے کرنا ہے، سمجھانے میں کمی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ہے بشریت مصطفیٰ، بولو بشریت، ایک ہے نورانیت مصطفیٰ، نورانیت، اور تیسری ہے حقیقت مصطفیٰ۔ اسے اور آسان کرنا چاہیں تو ایک ہے بشریت محمدیہ، دوسرا ہے نورانیت محمدیہ، تیسرا ہے حقیقت محمدیہ۔ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ہر سال معراج شریف کا جب سنتے ہیں واقعہ، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور رجب کی، یہ رجب کا مہینہ ہے، آج 14 تاریخ ہے اور 15ویں رات ہے، اس کی 27ویں رات کو حضور شان بشریت کی معراج، شان نورانیت کی معراج اور شان حقیقت کی معراج۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ بشریت کی معراج مسجد اقصی پر مکمل ہو گئی، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نورانیت محمدیہ کی معراج مسجد اقصی سے شروع ہو کر مقام سدرہ پر تکمیل کے آخری مرحلے تک پہنچ گئی، لیکن آج تک نہ کوئی جان سکا ہے نہ جان سکے گا۔ اتنا پتہ ضرور ہے، اتنا پتہ ضرور ہے، کیونکہ اتنا ہی حضور نے ہمیں بتایا کہ حقیقت محمدیہ کی معراج شروع ہوئی تھی سدرہ سے اوپر۔ سدرہ کا مقام یہاں ہے، حضور یہاں سے اوپر جا رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصی زمینی سیر، ساتوں آسمانوں پہ اوپر سدرہ، یہاں حضور پہنچ گئے۔ بشریت کی معراج مسجد اقصی میں مکمل، نورانیت کی معراج سدرہ پہ مکمل۔ اب سدرہ سے اوپر جب حضور گئے تو حضور کی کس شان کی معراج شروع ہوئی؟ شان حقیقت کی، شان حقیقت محمدیہ بھی کہہ لو، حقیقت مصطفیٰ بھی کہہ لو، کہ میرے نبی پاک کی حقیقت کی معراج شروع ہوتی ہے سدرہ سے اوپر۔ لیکن پتہ نہیں حضور کدھر گئے، حضور کدھر گئے کسی کو پتہ۔ میں ڈرتے ڈرتے بات کرنے لگا ہوں۔ شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جبریل کو بھی پتہ نہیں چلا حضور کہاں گئے۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں۔ جبریل وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کہ حضور اوپر جانے کی میری مجال، جبریل کو بھی نہیں پتہ چلا کہ حضور کہاں گئے ہیں۔
تو جبریل کہاں رہتا ہے؟ سدرہ۔ جبریل کہاں رہتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کون سا ہے؟ سدرہ۔ جب سدرہ پہ رہنے والے کو نہیں پتہ چلا حضور کہاں گئے تو حجرے میں رہنے والے کو کیسے پتہ چلا؟ جی ہاں، سدرہ پہ جبریل رہتا ہے، اسے نہیں پتہ حضور کہاں گئے۔ تو حضور کہاں تک گئے، اس کا جواب غور سے سن لینا۔ کبھی زندگی بھر آپ بھٹک نہیں سکیں گے، پوری زندگی یاد رکھیں گے، کوئی نقطہ سمجھ آیا ہمیں یا کوئی درویش بندہ آیا تھا سمجھ آ گیا ہے۔ بڑے غور سے سننے والی بات ہے اور بڑی آسان بات ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے سدرہ تک گئے، وہاں فرشتے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ بشریت کی معراج اس لیے کرائی گئی تاکہ عالم بشریت حضور سے فیض پائے، اور شان نورانیت کی معراج اس لیے کرائی گئی کہ جہان نورانیت میرے محبوب کریم سے فیض یاب ہو جائے۔ یہاں نبی رسول پیغمبر فیض یاب ہو رہے ہیں، سدرہ پہ سارے ملائکہ فیض یاب۔ جب حضور معراج پہ گئے نا تو فرشتوں نے عرض کی تھی کہ باری تعالیٰ تیرے محبوب آ رہے ہیں، عالم بالا کی سیر کر رہے ہیں۔ عالم بالا شروع ہوتا ہے سدرہ سے اوپر، عالم بالا، عالم خلوت، حریم خلوت۔ وہ جا رہے ہیں حریم ناز، اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں۔ عرش بھی نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ وہاں فرشتوں نے کہا کہ ہم بھی تیرے محبوب کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، سنا ہے تیرے محبوب آ رہے ہیں سیر کرنے، ہمیں بھی ایک جھلک دیکھنی مل جائے۔ اللہ کریم فرمایا جس جس فرشتے نے میرے محبوب نبی آخر الزمان خاتم النبیین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی، جاؤ سارے ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو جاؤ۔ اکٹھ کیا اللہ نے، اکٹھ کن کا؟ فرشتوں کا۔ میں قرآن میں پڑھ کے سناتا ہوں، اذ یکش السدرۃ ما یکشا۔ قرآن کہتے ہیں سدرہ کو ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپا۔ تو کس نے ڈھانپا؟ حدیث میں ہے تمام ملائکہ سدرہ پہ جمع ہو گئے، اور جیسے ہی میرے نبی پاک سدرہ پہ پہنچے، ملائکہ اور فرشتوں نے درود و سلام پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کا استقبال، حضور کا استقبال۔ اب بات سمجھنا آسان ہو گیا۔ یہاں نبی رسول پیغمبر فیض لے رہے ہیں، وہاں عالم نور فیض لے رہا ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و اسرائیل، تمام ملائکہ فیض لے رہے ہیں۔ شان بشریت کی معراج اس لیے تھی کہ عالم بشریت فیض حاصل کرے۔ شان نورانیت کی معراج اس لیے تھی کہ جہان نورانیت فیض یاب۔ لیکن جب حقیقت محمدیہ کی معراج ہوئی تو حقیقت محمدیہ کوئی جانتا؟ ہمارے بچے بیچارے بھولے والے ہیں، محفلیں کرانے کا شوق اٹھا، ایک گاؤں کے لڑکے تھے، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی اسی محفل کرا رہے ہیں تو آپ کو بھی دعوت دینے آئے ہیں، ہم نے فلاں مولوی صاحب کو بک کیا ہے اتنے پیسوں میں، وہ ہمیں سنائیں گے حقیقت مصطفیٰ۔ میں نے کانوں کو ہاتھ لگا، میں کہ جبریل نہیں جان سکا، ملائکہ کو نہیں پتا حقیقت، مولوی بیچارہ کیا بیان کرے گا۔ اب سنو، حقیقت محمدیہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ شان حضور کی وہ ہے جس کے متعلق تاجدار گولڑا شریف نے کہا معاملہ نازک ہے پر میں ذمہ داری سے سمجھاؤں گا۔ پیر میر علی شاہ نے کہا ہے رحمت اللہ تعالی، فرماتے ہیں چپ کر میرے علی،
اے جی حقیقت محمدیہ کی کہتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں۔ وہ کیا مقصد ہے؟ حدیث سن لو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ صحابہ کا مجمع ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے بیٹھے، میرے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا جبریل میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں نبی پاک میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا، حقیقت محمدیہ کا رب کو پتہ ہے۔ اسی لیے ساری عمر بزرگ کہتے رہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے حضور کی ثناء اور شان بیان کرنی چاہیے ایسے ہم کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسے مدینے والے آقا کی شان عظمت بیان کرنے کا حق ہے کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ حقیقت کا پتہ نہیں، حقیقت کا تو رب کو پتہ ہے۔ جتنی مرضی کوئی کوشش کرے حضور کی شان بیان کرنے کا حق ادا، اسی لیے کتنی پیاری بات لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انہوں نے کہا کہ مختصر قصہ یہ ہے کہ رب کے بعد پوری کائنات میں اللہ کے بعد کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ آمنہ کے لال ہے۔ بعد از خدا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ اس لیے بڑے غور سے سنیں کہ سدرہ سے اوپر حضور گئے تو کس شان کی معراج ہوئی؟ شان حقیقت کی، حقیقت محمدیہ کی معراج۔ سدرہ سے اوپر جب گئے تو شان حقیقت کی معراج ہوئی۔ تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ حضور اوپر کہاں تک گئے، کہاں تک گئے، کہاں تک گئے؟ تو جواب یہ ہے جہاں تک میرے اللہ کریم نے چاہا، پسند کیا، وہاں تک عرش والرب میرے نبی پاک کو لے گیا۔ جب یہ نقطہ آپ ذہن میں رکھیں گے کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ کون لے گیا؟ کون لے گیا؟ اللہ لے گیا، ہمارا رب لے گیا۔ اور کہاں تک لے گیا؟ جہاں تک رب نے چاہا، جہاں تک رب نے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں جتنا نبی پاک نے ہمیں بتایا۔ حضور فرماتے ہیں سنو حضور کیسے اوپر گئے۔ فرماتے ہیں جب سدرہ سے اکیلے حضور، جبریل تو لینے آیا ہے، مکے سے چلا ہے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ بھی ساتھ ہے، دوسرے پہ بھی ساتھ ہے، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے پہ بھی، ساتویں پہ بھی۔ جیسے حضور اوپر گئے تو جبریل تو نیچے رہ گیا، حضور اوپر چلے گئے۔ نور بشر کے مسئلوں میں جھگڑنے والوں پھر مجھے بتاؤ نوری مخلوق تو نیچے رہ گئی، اوپر جانے والا کون تھا؟ وہ حقیقت محمدیہ کی معراج۔ حدیث آپ نے سن لی کہ ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اب بڑا پیارا نقطہ ہے، شاید آپ غور سے سنیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ بشریت کی معراج اس لیے ہوئی کہ عالم بشر فیض لے، عالم نورانیت کی معراج اس لیے ہوئی کہ نورانیت کا جہاں نبی پاک سے فیض لے، حاصل کرے۔ شان حقیقت کی معراج اس لیے ہوئی کہ رب نے اپنے محبوب کو عطاؤں کی بارش کر کے
جو دینا تھا معراج کی رات یہاں دینے کے لیے حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی بشریت کو فیض دینے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد اقصی سے سدرہ تک عالم نور کو فیض دینے جا رہے ہیں۔ وہاں آسمانوں سے اوپر، سدرہ سے اوپر حریم ناز میں حضور اس لیے گئے کہ قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ رب نے اپنے محبوب کو دینا تھا معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنے محبوب کو وہ تمام خزانے اپنے محبوب کو عطا کر